السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام سیما ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ میرا تعلق کسی غریب گھر سے نہیں تھا، بلکہ ہم لوگ اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ میرے ابا کا اپنا کاروبار تھا جس میں انہوں نے بہت ترقی کی تھی۔ میری امی بتاتی ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے۔ جس وقت میرے ابا نے کام شروع کیا تھا اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میرے ابا کو ان کے کام میں ترقی ملتی گئی تھی اور ہم لوگ دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرے ابا نے بہت ساری جائیدادیں بنائی تھیں، جن میں ایک گھر جس میں ہم لوگ رہتے تھے کسی بڑے محل سے کم نہیں تھا، اور گاڑیاں بھی ہمارے گھر کے باہر موجود رہتی تھیں۔ میں نے بچپن سے ہی ایسی زندگی گزاری تھی کہ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی وہ میں حاصل کر کے رہتی تھی، اور یہ چیز میں نے اپنی ماں سے سیکھی تھی۔ میری ماں نے مجھے کبھی بھی زندگی میں نہ تو سمجھوتا کرنا سکھایا تھا اور نہ ہی پیچھے ہٹنا سکھایا تھا۔ وہ مجھے یہی کہا کرتی تھیں کہ جو چیز بھی چاہیے، جو چیز بھی اچھی لگے، اس پر صرف میرا حق ہوتا ہے اور میں اسے ہر قیمت پر حاصل کر کے رہتی تھی۔ اس کے لیے چاہے مجھے کسی سے لڑنا پڑتا یا پھر کچھ بھی کرنا پڑتا۔ بچپن میں تو بات صرف چیزوں کی ہوتی تھی۔ کوئی چیز مجھے اچھی لگتی تو میں زیادہ قیمت دے کر اسے خرید لیا کرتی تھی، اور اب جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے یہ عادت میری اور بھی زیادہ پکی ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو میں ہر چھوٹی بڑی چیز پر اپنا حق سمجھتی تھی اور کسی کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھتی تھی۔ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں میرے ابا نے میرا داخلہ کروایا تھا۔ وہاں پر بھی میں اپنی مرضی کے مطابق چلتی تھی۔ اگر تو میرا دل کرتا تو میں چلی جایا کرتی تھی، اور اگر میرا دل نہ کرتا تو ہفتوں تک میں یونیورسٹی کی شکل نہ دیکھتی۔ وہاں جا کر بھی مجھے پڑھائی نہیں کرنی ہوتی تھی، بلکہ میرا سارا وقت ایسے ہی دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ وقت گزار کر میں گھر واپس آ جاتی تھی۔ میری اماں نے بچپن میں ہی میری منگنی میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی تھی۔ میری خالہ کا بیٹا بھی یہیں پر ہمارے گھر میں ہی رہتا تھا۔ میری خالہ زیادہ امیر نہیں تھی اور وہ حیدرآباد میں رہتی تھی۔ ان کا بیٹا پڑھنے کے لیے یہاں آیا تھا، جبکہ میری امی کا کہنا تھا کہ اسے ہاسٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمارا اپنا گھر ہے تو وہ ہمارے گھر میں رہ سکتا ہے۔ اس نے بہت انکار کیا تھا، وہ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن میری امی نے اسے اس گھر میں رہنے پر مجبور کیا۔ وہ لڑکا شروع میں تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں اپنی ماں سے اس بات پر جھگڑا کرتی تھی کہ انہوں نے کیوں غریب انسان کو میرے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن جب سے اس نے ہمارے گھر میں رہنا شروع کیا تھا اور اماں کی باتیں میں نے سنی تھی، تب مجھے اس رشتے پر زیادہ اعتراض نہیں تھا۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ اگر میں کسی اپنے برابر کے لڑکے سے شادی کروں گی تو وہ کبھی بھی میری کوئی بھی بات نہیں مانے گا، بلکہ وہ مجھ سے اپنی باتیں منوائے گا۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسی لیے میری خالہ کے بیٹے سے میرا رشتہ کیا ہے تاکہ وہ اسے اسی گھر میں رکھیں گی، اور جب وہ ہمارے گھر میں رہے گا تو مجبوراً وہ ہماری باتیں ماننے پر مجبور ہوگا۔ جیسا ہم اسے کرنے کے لیے کہیں گے وہ وہی کرے گا۔ وہ ہماری کسی بھی بات سے انکار نہیں کر پائے گا، اور میں یہی چاہتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی ایسا انسان شامل ہو جو کہ میری ہر صحیح غلط بات پر میرا ساتھ دے، کبھی بھی میری کسی بات سے اختلاف نہ کرے۔ اماں کا کہنا تھا کہ ایسے میں اگر سعد ہمارے گھر میں رہے گا اور ہماری ہی باتیں مانے گا، ایسے میں نہ تو مجھے کسی چیز کی پریشانی ہوگی اور نہ مجھے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے گا، اور میں یہی پر ان کے ساتھ ویسے ہی زندگی گزاروں گی جیسے کہ اب گزار رہی تھی۔ اور آخرکار مجھے اماں کی باتیں سمجھ آ گئی تھیں۔ ایک طرح سے وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھیں۔ کوئی اور انسان کبھی بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ جس قسم کی میری عادتیں تھیں اور میں ہر چیز کو اپنی مرضی سے چلانے کی عادی تھی، اس طرح سے لوگوں کو بھی میں اپنی مرضی کے مطابق چلاتی تھی، اور میری مرضی کے مطابق وہی لوگ چلتے تھے جو یا تو میرے پیسوں پر عیش کرتے یا پھر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ کوئی بھی مجھ سے اتنی محبت نہیں کرے گا، میری ہر غلط اور صحیح بات کو مانے۔ ایسے میں سعد سے بہتر میرے لیے کوئی بھی نہیں تھا، اور میں نے اس رشتے کو ماننا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب اس نے ہمارے گھر میں رہنا شروع کیا تھا، ہر وقت وہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ مجھے کچھ اچھا لگنے لگا۔ دیکھنے میں وہ بہت خوبصورت تھا، کوئی بھی لڑکی اس کو دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی۔ وہ میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میں جانتی تھی وہاں پر بہت ساری لڑکیوں کی نظر اس پر ہوتی تھی، لیکن میری ساری سہیلیاں جانتی تھیں کہ وہ میرا منگیتر ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے سبھی لوگ میری قسمت پر رشک کرتے تھے اور یہی کہا کرتی تھیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنا خوبصورت لڑکا ملا ہے، اور اوپر سے وہ میری ہر بات مانتا تھا۔ اس نے کبھی بھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔
میں جان بوجھ کر اپنی سہیلیوں کے سامنے اس سے کام کرواتی تھی اور وہ خاموشی سے میرے سارے کام کر دیتا تھا۔ صرف اپنی سہیلیوں کو یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ کسی کی بھی میرے سامنے نہیں چلتی، یہاں تک کہ میرے منگیتر کی بھی میرے سامنے بالکل نہیں چلتی۔ میں جیسا چاہتی ہوں وہ ویسا ہی کرتا ہے، اور سبھی لڑکیاں دیکھ کر حیران رہتی تھیں کیونکہ وہ واقعی میں میری بات مانتا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا۔ میں نے کبھی اسے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے اہمیت دینی شروع کر دی تو وہ پھر اپنے اوقات سے باہر ہو جائے گا، اسی لیے میں اسے اس کی حد میں رکھتی تھی۔ لیکن یہ بات الگ تھی کہ دل ہی دل میں وہ مجھے اچھا لگتا تھا، لیکن کبھی بھی میں نے اس بات کا ذکر اس کے سامنے نہیں کیا تھا۔ اس کی پڑھائی ختم ہونے میں 1 سال باقی تھا اور میری اماں کا یہی ارادہ تھا کہ جیسے ہی اس کی پڑھائی مکمل ہوگی تو وہ میری اور اس کی شادی کروا دیں گی۔ اس کے بعد میں اپنی پڑھائی آسانی سے مکمل کر لوں گی۔ ویسے بھی مجھے اسی گھر میں رہنا تھا اور کہیں اور تو جانا نہیں تھا۔ میری خالہ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے تو ایک طرح سے اپنا بیٹا سعد میری اماں کو یعنی اپنی بہن کو دے دیا تھا۔ ایسے میں انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ شادی کے بعد یہیں پر ہمارے ساتھ رہے گا۔ یونیورسٹی میں 1-2 مرتبہ کچھ لڑکیوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرا منگیتر کسی لڑکی کے معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اگر ایسا تھا بھی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ آخر میں شادی تو اس کی میرے ساتھ ہی ہونی تھی۔ ایسے میں وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ وقت گزار جاتا یا کسی کے ساتھ دوستی کرتا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ چاہے کتنی ہی لڑکیوں سے دوستی کر لے یا جو بھی کرے، میں جانتی تھی کہ آخر میں شادی تو اس کی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ ایسے میں نہ تو میں نے کبھی بھی اسے اس چیز سے روکا تھا اور نہ ہی مجھے ان ساری چیزوں سے کوئی زیادہ فرق پڑتا تھا۔ میری خود بہت سارے لوگوں سے، لڑکوں سے، لڑکیوں سے دوستی تھی۔ پہلے میں اس کے ہر معاملات میں بہت مداخلت کیا کرتی تھی اور یہی بات اسے سب سے زیادہ بری لگتی تھی۔ میں اسے یہی کہا کرتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میرے کہنے کے مطابق گزارے، جس پر وہ بہت زیادہ چڑا کرتا تھا۔ اور پھر میری اماں نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں نے اسے ابھی کے لیے اس کے حال پر چھوڑ دوں اور ابھی فی الحال کے لیے اس پر اپنی مرضی نہ چلاؤں، کیونکہ اگر میں اس طرح سے کرتی رہی تو وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور میری اماں نہیں چاہتی تھی کہ اتنا سلجھا ہوا اچھا لڑکا ہمارے ہاتھ سے نکلے۔ اماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ ایک مرتبہ شادی ہو جائے، اس کے بعد میں جو کہوں گی وہ ویسا ہی کرے گا، لیکن اس سے پہلے میں اس کے معاملات سے دور رہوں۔ اسی لیے اب میں اس کے معاملات سے دور رہتی تھی۔ اس کا کس کے ساتھ دوستی تھی اور وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، میں نے کبھی بھی اس معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھی تھی اور نہ ہی کبھی اسے کسی کام سے روک ٹوک کی تھی۔ دل ہی دل میں اسے یہی کہا کرتی تھی کہ ابھی اس کے پاس 1 سال ہے، 1 سال میں وہ اپنی زندگی جس طرح سے جینا چاہتا ہے جی لے، لیکن اس کے بعد تو اسے اپنی زندگی میرے مطابق ہی جینی ہوگی، کیونکہ آخر کو اس نے ان سارے احسانات کا بدلہ بھی تو دینا تھا جو میرے ماں باپ نے اس پر کیے تھے۔ خیر، وقت اسی طرح سے گزرتا گیا تھا اور پھر اس کی پڑھائی ختم ہونے میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تھیں۔ گھر میں یہ بات چیت ہونے لگی تھی اور میری خالہ بھی یہاں پر آ گئی تھی۔ جب یہ بات کھل کر سب کے سامنے آئی تھی اور باقاعدہ طور پر شادی کی تاریخ طے کرنے کا وقت آیا تھا تو ایک بہت بڑا راز ہم سب لوگوں پر کھلا تھا۔ سعد نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا کیونکہ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کہ وہ میرا منگیتر تھا اور کسی اور لڑکی کا ذکر میرے سامنے کر رہا تھا، جبکہ سب گھر والوں نے اسے اس بات پر راضی کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ خالہ نے بھی اسے بہت سمجھایا تھا، جبکہ میری ماں تو بہت غصے میں تھی اور میرے ابا بھی شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے اتنا عرصہ اس کے لیے اتنا کچھ کیا تھا اور آخر میں جب ان سارے احسانات کا بدلہ اتارنے کا وقت آیا تھا تو وہ کس طرح سے انکار کر سکتا تھا اور کسی اور کا نام لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کبھی انکار نہ کرتا، لیکن وہ کبھی بھی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو کسی کو اپنا غلام سمجھ کر رکھے۔ وہ غلامی کی زندگی ہرگز نہیں گزار سکتا۔ اگر میں واقعی میں اس کی عزت کرتی اور اس رشتے کو واقعی میں رشتہ سمجھ کر اہمیت اور عزت دیتی تو وہ شاید اس شادی سے کبھی انکار نہ کرتا، لیکن میرے رویے نے اسے مجھ سے دور کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب بچپن میں اسے اس رشتے کے بارے میں بتایا گیا تھا تو وہ میرے بارے میں زیادہ جانتا نہیں تھا، اسی لیے اس نے انکار نہیں کیا، لیکن جب سے اس نے یہاں آ کر رہنا شروع کیا تھا اس نے میرا رویہ دیکھا تھا، جس طرح سے میں اس سے بات کرتی تھی اور یونیورسٹی میں جس طرح سے اپنی سہیلیوں کے سامنے اس کا تعارف کرواتی تھی اور اس سے کام کروا کر سب کے اوپر یہ جتاتی تھی کہ میں اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہوں، اور یہ بات اسے سخت ناپسند تھی۔
اسی لیے اس نے شادی سے انکار کیا تھا، اور ویسے بھی یونیورسٹی میں اسے اپنے مطابق کی ایک لڑکی مل گئی تھی جو اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کا احترام کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی سے کرے گا، مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، اور یہ اس کا آخری فیصلہ ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس کے بدلے میں اگر اسے اس گھر سے نکالا جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ خود یہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ میری اماں ابا پہلے اسے غصے سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے تھے، لیکن اب اس کا جواب سن کر سب خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ سب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنا فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اس نے جو کہہ دیا تھا وہ وہی کرے گا۔ اب اس نے اگر مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا تو وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میری ماں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی اور یہی کہا تھا کہ اب آگے سے اسے کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میں کبھی بھی اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آؤں گی اور اس کی عزت کروں گی۔ لیکن اس نے تو فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ سب لوگوں نے ہار مان لی تھی کیونکہ اب اسے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں تھی۔ اتنے سارے لوگوں میں اس نے مجھے انکار کیا تھا اور میں ایک تو اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور دوسرا اسے سب کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی، اور کچھ میں یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر اس نے مجھ سے آج شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے تو کل کو کسی سے بھی میری شادی ہوگی تو وہ انسان بالکل بھی میری بات نہیں مانے گا۔ ایسے میں سعد کو اتنی آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد آخر کار میں ایک نتیجے پر پہنچی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس طرح سے وہ مجبور ہو جاتا میری ہر بات ماننے کے لیے اور میں جیت جاتی۔ اب وہ انسان میری ضد بن چکا تھا اور میں اپنی ضد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی اسے تو میں حاصل کر کے ہی رہتی۔ اس نے کسی اور لڑکی کے لیے مجھے ٹھکرایا تھا، ایسے بھی میں کبھی بھی اس کا راستہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر اتنی آسانی سے کسی اور لڑکی کے ساتھ خوش رہے۔ اسے اس غلطی کی سزا تو دینی ہی تھی، اور اسے میں نے جو سزا دینی تھی وہ عمر بھر کی سزا تھی۔ اسی لیے میں نے پہلے تو اس کے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کیا، اسے یہی کہا کہ میں نے ساری پرانی باتوں کو بھلا دیا ہے، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، ہم لوگ اچھے دوست بن کر بھی رہ سکتے ہیں۔ پہلے تو اس نے میری بات پر بھروسہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر میں نے اسے اس بات کا یقین دلا دیا تھا۔ میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ میں نے اس کے لیے بہت بڑی پارٹی رکھی ہے اپنے گیسٹ ہاؤس میں، جو یہاں شہر سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ وہاں جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی کہ اس نے واقعی میں مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے اپنا دوست مانا ہے۔ پہلے تو وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میں نے اسے کسی بھی طرح اپنے ساتھ لے جانے کے لیے راضی کر ہی لیا تھا، اور پھر آخر کار وہ میرے ساتھ جانے کے لیے مان گیا۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گیسٹ ہاؤس میں لے آئی تھی جو شہر سے کافی دور تھا۔ وہاں لا کر میں نے اس پر الزام لگایا کہ وہ میری عزت پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں تو صرف اور صرف اسے دوسروں کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی اور اسے اس کے کیے کی سزا دینا چاہتی تھی۔ ہم گھر واپس آ گئے تھے جبکہ میں نے پورے گھر کو جمع کر لیا تھا اور رو رو کر سب کو بتایا تھا کہ کیسے وہ مجھے بہانے سے اپنے ساتھ گیسٹ ہاؤس لے گیا، اور پھر جو کچھ اس نے وہاں کرنے کی کوشش کی۔ سبھی لوگ یہ بات سن کر حیران اور پریشان تھے، جبکہ میری خالہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، مگر کیونکہ میں نے پوری تیاری پہلے سے کر رکھی تھی تو ایسے میں کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے سب کچھ اپنے پلان کے مطابق کیا تھا، مجبوراً سب لوگوں کو میری بات ماننی ہی پڑی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ ایک لڑکی بھلا کیسے خود ہی اپنے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ یقیناً اس میں سچائی تھی اور سعد اس طرح سے جھوٹا ثابت ہو گیا۔ سبھی لوگوں نے اسے بہت برا بھلا کہا تھا، یہاں تک کہ میرے والدین کو بھی موقع مل گیا تو اماں ابا نے یہی کہا تھا کہ اگر اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور میں نے سب کے سامنے اسے شادی سے انکار کر دیا تھا تو ایسے میں مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میرے ابا تو یہ بات سنتے ہی اسے گھر سے نکالنے پر تل گئے تھے، لیکن سب لوگوں نے انہیں روک دیا تھا۔ یہی کہا تھا کہ اب یہ بات سب لوگوں کو معلوم ہو گئی ہے، پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی ہے، اگر میرے ابا اسے اس طرح سے گھر سے نکال دیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو چلا جائے گا اور سارا الزام ان کی بیٹی پر آ جاتا، ایسے میں ان کی بیٹی کو کون اپنائے گا؟ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دیتے، اسی میں سب کی بہتری اور بھلائی تھی۔ سب لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا، جبکہ سعد نے سب لوگوں کو راضی کرنے کی اور اپنی سچائی بتانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کسی نے اس کی بات پر بھروسہ ہی نہیں کیا تھا۔
جبکہ میں دل میں خوش ہو رہی تھی کہ جو میں چاہتی تھی ویسا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے ہرا دیا تھا اور اب ہمیشہ کے لیے میرے قبضے میں آنے والا تھا۔ اب وہی کرتا جو میں اسے کرنے کے لیے کہتی، میری کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار خالہ کے کہنے پر اسے چپ ہونا پڑا، کیونکہ سب کچھ اس کے خلاف تھا۔ وہ اب چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سب لوگوں نے مل کر میرا نکاح اس سے کروا دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی طے ہو گئی تھی کہ وہ یہیں پر میرے ساتھ اسی گھر میں رہے گا، اور نہ ہی کبھی میری کسی بات سے انکار کرے گا، اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرے گا۔ اب تو وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اب جیسا میں چاہتی تھی اسے ویسا ہی کرنا تھا۔ میں بہت خوش تھی، اور پھر خالہ کا کہنا تھا کہ وہ ایک رات کے لیے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا چاہتی ہیں تاکہ سب لوگوں کو بتا سکیں۔ میری امی نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اور اس طرح سے 1-2 دن کے لیے میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی، کیونکہ واپس تو مجھے اسی گھر میں آ جانا تھا۔ اگلی رات 4 بندے میرے کمرے میں آئے اور شوہر کی بات سن کر جان نکل گئی کہ جو میں نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، اب وہ اپنے ان 4 دوستوں کے ساتھ مل کر اسی الزام کو سچ ثابت کر کے دکھائے گا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ وہ یہ سب کچھ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ تو میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے اوپر تو جیسے بدلہ لینے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، اسے یہی کہا تھا کہ جو کچھ بھی کیا تھا میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ میں صرف اور صرف اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے سب کے سامنے شادی سے انکار کیا تھا، جبکہ آج تک مجھے کبھی بھی کسی نے کسی بھی معاملے میں انکار نہیں کیا تھا۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی اور امیر بھی تھی، ایسے میں وہ کیسے مجھے انکار کر سکتا تھا، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جو کہ میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی، اس سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھے معاف کر دے، مگر اس کا کہنا تھا کہ میں نے تو اپنا بدلہ اس سے لے لیا ہے، لیکن اس کا بدلہ ابھی میرے اوپر ادھار ہے۔ میں نے سب کے سامنے اسے رسوا کر دیا تھا۔ اس کی ماں کی تربیت پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تھیں، اس کی محبت اس سے چھین گئی تھی، اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا، کیونکہ جو الزام میں نے اس کے اوپر لگایا تھا وہ بہت ہی گھٹیا تھا۔ اور اب جب اس پر یہ الزام لگ ہی چکا تھا تو وہ کیوں نہ اس الزام کو سچ کر دیتا۔ جب میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ میں اس کے نکاح میں ہوں، اس کی بیوی ہوں، ایسے میں وہ کیسے اپنے دوستوں کو یہاں لا سکتا ہے، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ میں بیوی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ اور اب مجھے اپنی عزت کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی، جبکہ میں نے خود ہی تو سب کے سامنے یہ سب کہا تھا۔ میں نے سب کے سامنے اس کی عزت اچھالی تھی، اور وہ وہی سب کچھ میرے ساتھ کرے گا۔ مارے خوف کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگی تھی، اور ساری غلطی کو میں نے مان لیا تھا۔ میں اس سے معافی مانگنے لگی تھی کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، اس سے یہی کہا تھا کہ مجھے جیسا کہے گا میں ویسا ہی کروں گی، لیکن وہ میرے ساتھ یہ سب نہ کرے۔ اور پھر اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سبھی لوگ کمرے میں داخل ہوئے تھے، جبکہ اس کے دوست اسی وقت کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ کمرے میں آنے والوں میں میری خالہ، میری ماں، میرے ابا، جبکہ خاندان کے اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے۔ جبکہ میں اپنے شوہر کے قدموں میں گری اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ رہی تھی۔ اس وقت سعد نے ہی سب کو کمرے میں بلایا تھا۔ اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا صرف میری سچائی سب کے سامنے لانے کے لیے۔ میں نے سب لوگوں کے سامنے یہ بتا دیا تھا کہ میں نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا، اور ویسے بھی سبھی لوگ میرے منہ سے خود یہ بات سن چکے تھے کہ میں نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا۔ سبھی لوگوں نے میرے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی تھی۔ ایک لڑکی ہو کر میں نے اتنا گھٹیا کام کیا تھا کہ خود ہی اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ ایک شریف اور عزت دار لڑکے پر الزام لگایا تھا۔ میری خالہ نے اس وقت جو جملے کہے تھے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ خالہ کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، وہی پاگل تھی جو اپنی بھانجی کی محبت میں پاگل ہو رہی تھی۔ ان کے بیٹے نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا، میں کہیں سے بھی ان کے بیٹے کے قابل نہیں تھی۔ کہاں ان کا بیٹا سمجھدار، سلجھا ہوا اور شریف لڑکا تھا، اور میں اتنی ہی بدتمیز اور بے حیا لڑکی۔ میری خالہ نے اسی وقت میرے ماں باپ کے ساتھ مجھے گھر واپس بھیج دیا تھا، اور میری اماں نے میری خالہ سے یہ بہت کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں، میری غلطی کو غلطی سمجھ کر معاف کر دے اور اس رشتے کو ختم نہ کریں، جبکہ خالہ کا کہنا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس رشتے کو ختم ہونا ہی ہوگا، کیونکہ یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ رشتہ جھوٹ کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، اور ایسے رشتے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے۔ مجھے اپنے گھر آئے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی اب آگے میری زندگی میں کیا ہوگا۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں نہ تو کہیں جاتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی،
کیونکہ اگر کہیں جاتی تھی تو سبھی لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے کہ جیسے میں نے نہ جانے کیا کر دیا ہو، اور اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی خود غرضی میں آ کر کیا کیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد مجھے خبر ملی تھی کہ میرے شوہر نے اسی لڑکی سے شادی کر لی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، جبکہ اس نے ابھی تک مجھے طلاق نہیں بھیجی تھی، مگر میں اسی انتظار میں تھی کہ وہ جلد ہی مجھے آزاد کر دے گا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں، اور اب جب کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس اچھی طرح سے ہو گیا تھا، اور یہ غلطیوں کے پیچھے اگر کوئی سبب سے زیادہ قصوروار تھا تو وہ میری ماں تھی۔ میری ماں نے کبھی بھی مجھے کچھ غلط کرنے سے روکا ہی نہیں تھا۔ بچپن سے ہی انہوں نے یہ بات میرے دماغ میں بٹھا دی تھی کہ ہر اچھی چیز پر میرا حق ہے، میں جس بھی چیز پر نظر رکھوں گی یا جس بھی چیز کو چھوؤں گی وہ میری ہو جائے گی، اسے میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اسی بات نے میرے اندر اتنی خود غرضی بھر دی تھی کہ میں اس حد تک پہنچ گئی تھی۔ اس میں میرا کوئی اپنا قصور نہیں تھا، یہ میری تربیت تھی جو مجھے آج اس موڑ پر لے آئی تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ آسائشوں سے زیادہ بچوں کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو وہ معاشرے میں کبھی بھی اچھا مقام نہیں بنا سکتا، اور نہ ہی وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں، جیسے کہ میں آج خوش نہیں تھی، اور وہ جس کے ساتھ میں نے برا کیا تھا وہ آج اپنی زندگی میں خوش تھا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر ایک دن میری خالہ اور ساتھ گھر آئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں، اس نے میری غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر اتنا عرصہ میری خبر نہیں لی تھی، کیونکہ وہ مجھے سزا دے رہا تھا، وہ مجھے وقت دے رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں اور اپنی غلطیوں کو سمجھوں۔ جس دن مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا اس دن میں ایک اچھی انسان بن جاؤں گی، اور اسی دن وہ مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے امید ہے کہ اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہوگا۔ میں نے اس سے دوبارہ معافی مانگی، اسے یہی کہا تھا کہ مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں بہت ہی غلط تھی، اور پھر اس دن اس کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ سعد نے اپنی پسند سے جس لڑکی سے شادی کی تھی وہ بہت ہی سمجھدار اور اچھی لڑکی تھی۔ اس سے مل کر اس کے ساتھ وقت گزار کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ جس لڑکی کو میں اپنے سے کمتر سمجھتی تھی وہ لڑکی تو بہت زیادہ اعلیٰ ظرف والی تھی، اور مجھ سے کہیں زیادہ بہتر بھی تھی۔ شاید اسی لیے سعد نے اسے اپنے لیے پسند کیا تھا، اور اب ہم دونوں اس گھر میں بہنوں کی طرح زندگی گزارنے لگی تھی۔ سعد نے کبھی بھی ہم دونوں میں فرق نہیں کیا تھا، اور ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میں نے بھی اپنے دل سے ہر وہ برائی نکال دی تھی، اور اب میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔